اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں بک 3 کا چیپٹر 1 کے کانسیپٹس جو ہے سیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس میں ہم نے پہلا کانسیپٹ سیکھا تھا حروف مشبہ بالفعل کو، اور اس میں انا اور انا کو دیکھا تھا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ نئے رولز کو سیکھیں گے جو اس چیپٹر میں آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا آج کا جو رول ہے وہ ہے حرف عطف ام و او۔ تو یہ دو حروف عطف ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ دونوں کا سیم ہے، بس ان کی خصوصیات میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، تو اس کو آپ غور سے سیکھیے گا، دیکھیے گا، اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ام ایک حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، یہ یا کے معنی میں آتا ہے۔ یا کے معنی میں لائک جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ یا وہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو یا ہم اردو میں یوز کرتے ہیں یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ او کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ان کا فرق ہے۔ یہ جو ام ہے یہ عموماً سوالیہ جملے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً سوالیہ جملے میں آتا ہے۔ اور ام جو ہے جس جملے میں آئے وہ عموماً حمزۃ الاستفہام سے شروع ہوتا ہے۔ اب عموماً کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، اکثر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، ایکسیپشن موجود ہے۔ تو یہ آپ کو ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے گرامر کے رولز کو، عربک گرامر کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر رول میں کہیں نہ کہیں ایکسیپشن ضرور ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جب یا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو ام بھی جو ہے سوالیہ جملے میں دو چیزوں کے درمیان تعین کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوالیہ جملہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں تعین بھی کرنا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ اس کی کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جملہ جس میں ام استعمال ہوتا ہے اس جملے کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نارملی کہتے ہیں، جیسے میں اگر کہوں کیا آپ ٹیچر ہیں یا طالب علم، ٹھیک ہے، تو اس کا آسانی سے آپ جو بنائیں گے وہ کیا ہوگا؟ انت مدرس ام طالب، ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ ترتیب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بڑا سارا ایکس ڈالا ہوا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ام کے آ جانے سے ایک خاص ترتیب سے ہم نے جملے کو، مطلب اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے ہی بولنا ہوتا ہے۔ اور میں نے یہاں پہ آپ غور کریں گے تو ترجمہ بھی اسی ترتیب سے لکھا ہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ کیا ٹیچر ہیں آپ یا طالب علم؟ جب اس ترتیب سے ترجمہ آپ بولیں گے نا، یاد رکھیں گے، تو پھر آپ کو وہ ترتیب یاد رکھنا آسان ہو جائے گی۔ کیا ام ٹیچر مدرسن ہیں آپ، اب ہیں تو آپ کو پتہ نا وہ آ گیا اس کی وجہ سے، جملے کی وجہ سے۔ آپ انتا ام یا طالبن طالب علم، ٹھیک ہے، وہ سیم ترتیب بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کیا ہندوستان سے ہے وہ یا چین سے، تو امن الہندی یا ام من الصینی، یہ والا صحیح ہوگا، جبکہ اگر ہم یہ کہیں گے اہی من الہندی ام من الصینی تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب جو ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ ام والی جملے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی،
حمزۃ الاستفہام سب سے پہلے آئے گا، پھر دو جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز آئے گی، پھر کوئی ضمیر ہوگی یا اسم ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یہاں پہ ضمیر آ رہی ہے، یہاں پہ ضمیر آ رہی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ ضمیر ہی آئے، کبھی اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اور پھر دوسری چیز. اب دیکھیں یہاں پہ اگر اوپر دیکھیں تو دو چیزیں کون سی ہیں، مدرس اور طالبن، ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے پہلی چیز پہلے آ گئی، سب سے پہلے حمزۃ الاستفہام آیا، پھر مدرس آ گیا، پھر ضمیر آ گئی، پھر آ گیا اور پھر طالب آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس جملے میں بھی ہے، سب سے پہلے حمزۃ الاستفہام میں، پھر پہلی چیز من الہندی، ہندوستان سے، پھر ضمیر آ گئی اور پھر آ گیا اور پھر من الصینی، ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب بس آپ نے یاد رکھنی ہے. اسی طرح سے ایک اور اگزامپل دیکھ لیں، اطبیبتن انتی ام ممرضۃ، کیا ڈاکٹر ہیں آپ یا نرس؟ اغنیاء ہم ام فقراء، کیا امیر ہیں وہ یا غریب؟ تو بس اس ترتیب کو یاد رکھیے گا، تو باقی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. دوسرا حرف عطف ہے او جو ہے یہ اب اس میں اور ام میں تھوڑا سا فرق بھی آپ دیکھ لیں. عموماً جملہ استفہامیہ میں آتا ہے، جبکہ او غیر استفہامیہ میں آتا ہے. یہ بھی یا کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کے آنے سے جملے کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی کہ جیسے کے لیے ہم نے دیکھا نا کہ خاص ترتیب سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. او بھی دو چیزوں میں تعین کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے دو چیزوں میں تعین کے لیے آتا ہے، تو او بھی تعین کے لیے ہی آتا ہے. او اختیار اور شک کے معنی میں آتا ہے. اس چیز کو آپ نے بس یاد رکھنا ہے، اختیار اور شک، یہ دو باتوں کے مطلب کبھی یہ اختیار کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی یہ شک کے معنی میں ہوتا ہے. وہ آپ کو میں اگزامپل سے بتاتی ہوں. مثلاً جاء علی او زید، علی آیا یا زید. اب اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے نا، شک ہے نا، تو اب یہاں پہ او جو ہے وہ شک کے معنی میں آ گیا کہ علی آیا ہے یا زید آیا ہے. اب پکا نہیں پتا، تو یا تو آ گیا، اب سوالیہ جملہ بھی نہیں ہے، غیر استفہامیہ بھی ہو گیا اور شک بھی آ گیا. دوسرا جملہ دیکھ لیں، خرج بلال او حامد، بلال نکلا یا حامد. پھر سے شک ہے، اب اس میں ڈاؤٹ ہے، تو یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ او شک کے معنی میں آ رہا ہے. اب اختیار کو دیکھیں، خذ ھذا او ذاکا، یہ لیں یا وہ. سم ٹائم ہم بات کرتے ہیں نا، یہ لیں یا وہ، یہ کھا لو یا وہ کھا لو، ٹھیک ہے، یہ پہن لو یا وہ پہن لو. تو یہ اختیار آ گیا. اب یا تو استعمال ہو رہا ہے، غیر استفہامیہ بھی ہے، لیکن اختیار آپ کو مل رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کر لو، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، فعل امر کے بعد او عموماً اختیار کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل امر کے بعد، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ یہاں سے اب دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. اذهب انت او علی، مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک ہم نے فعل امر پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ترجمے سے تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اذهب جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کہہ رہی ہوں، فعل امر ہے، ٹھیک ہے. تو فعل امر جو ہے وہ آ گیا، اور اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جب آرڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر تو اختیار ہی کرنا ہے نا، یا اس میں کوئی نہ کوئی چیز آپ نے چوز ہی کرنی ہے دو چیزوں میں سے، ٹھیک ہے. تو یہ کھاؤ یا وہ کھاؤ، تم جاؤ یا علی. اب جیسے اذهب انت او علی، تم جاؤ یا علی، اب اس میں سے چوز کر لینا ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے، قالو، انہوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصارا، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی چوز آ گیا ہے، ٹھیک ہے. چلو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آسان لگا ہوگا، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. بس اس کو ایک دو بار سنیے گا، پڑھیے گا، تو آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو اگلا ٹاپک ہے زو. زو کے بارے میں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. بک 2 کے شاید لاسٹ چیپٹر میں ہم نے اسماء الخمسہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم نے زو کو بھی پڑھا تھا، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا، بس تھوڑا سا پڑھا تھا اس کے بارے میں. اس چیپٹر میں اس کی ڈفرینٹ سیغے یوز ہو رہے ہیں. ویسے تو جمع اور واحد اور جمع کے سیغے آ رہے ہیں، مثنیٰ کے نہیں آ رہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو چارٹ میں جو ہے مثنیٰ کے سیغے بھی بتا دوں گی، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں آج کیا ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ ذو جو ہے اسماء الخمسہ میں سے ہے اور یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. بس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہ صرف اسم ظاہر کی طرف مضاف بنتے ہیں، یہ کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں بن کے آتا. ٹھیک ہے، ذو کے مثنیٰ اور جمع کے صیغوں میں آخر میں نون ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں اس لیے ان کا یہ نون حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اب آپ نیچے چارٹ کو بھی دیکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی کنسیڈر کیجیے گا. اب میں یہاں پہ سب سے پہلے واحد کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر ہے اور اس کو آپ دیکھیں اصل میں یہ کیا تھا، یہ تھا سوری واحد نہیں، واحد تو سیم ہی رہے گا، مثنیٰ ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا زبانی، اصل یہ تھا زبانی. ٹھیک ہے، لیکن نون کو گرا دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا، کیا بن گیا، زوا. اسی کی نسبی اور جری حالت دیکھیں، زوینی تھا. ٹھیک ہے، زوینی، لیکن نون کو حذف کر دیا گیا تو کیا بچ گیا، زوئی. اب اس کی جمع کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع کیا تھا، زبونا، لیکن نون کو حذف کر دیا گیا تو کیا بچا، زبو. اسی طرح سے اس کی نسبی اور جری حالت کیا تھی، زوینا، تو نون کو حذف کر دیا گیا تو کیا بنا، زوی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ چارٹ دیکھ لیں. کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسماء الخمسہ جو ہے وہ جب مضاف بن کے آتے ہیں تو اعراب بالحرف لیتے ہیں، اور جو ہے رفع حالت کے لیے وہ واو لیتے ہیں، نصب کے لیے وہ الف لیتے ہیں، اور جر کے لیے وہ یا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل ہے بہت. واحد دیکھیں، زو، زا، زی، سمپل، بالکل آسان. مثنیٰ کے لیے زوا، اصل میں کیا تھا، زوانی. آپ کو پتہ ہے مثنیٰ کا جو ہوتا ہے ایک وزن ہوتا ہے نا، تو زوانی تھا، نون کو گرا دیا گیا تو زوا رہ گیا، زوئی ہو گیا اس کی نسبی اور جری حالت. اسی طرح جمع میں کیا تھا، زبو. ٹھیک ہے، اور زبونا تھا لیکن اس کو گرا دیا گیا نون کو تو کیا بنا، زبو، اور زوی اس کی نسبی اور جری حالت آ گئی. ادھر یہاں پہ اولو بھی لکھا ہوا ہے، اولو. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، قرآن مجید میں اولو الالباب آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہ وہ آتا ہے، تو یہ بھی اس کا مطلب اسی کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ہم جمع کا، مؤنث کا. مؤنث میں آپ دیکھیں مؤنث کیا ہے، مؤنث میں بھی یہاں پہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ مثنیٰ میں جو ہے نون کو گرا دیا گیا ہے، اور جمع جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے سالم ہوتی ہے تو اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں. زواتانی تھا، نون کو گرایا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا تو کیا بن گیا، زواتا. اسی طرح سے زواتینی تھا تو نون کو حذف کر دیا گیا تو کیا بن گیا، زواتی. تو اب اس کا چارٹ دیکھ لیں آپ. واحد کے لیے ذاتو، ذاتا، ذاتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مؤنث کے لیے جو ہے وہ اعراب یہاں پہ حرکت آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ذاتو، ذاتا، ذاتی واحد کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مثنیٰ کا دیکھیں، ذاتانی تھا تو نون کو گرایا گیا تو ذاتا بن گیا. اسی طرح سے ذاتی ہو گیا اور ذاتی ہو گیا. اس کا ایک زواتا بھی آتا ہے اور زواتی اور زواتی بھی آتا ہے. جمع دیکھ لیں، زواتو، زواتی، زواتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جمع سالم ہے، مؤنث جمع سالم، وہ منصوب بالکسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ والا منصوب بالکسرہ ہوتی ہے، جمع مؤنث سالم. منصوب بالکسرہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو یہ دونوں جگہوں پہ کسرہ نظر آ رہی ہے. اس کا بھی اولاتو، اولاتی، اولاتی،
یہ آپ کو نظر آ سکتا ہے کہیں پر بھی. ٹھیک ہے, تو بس یہ تھا. بس اس کی آپ کو گردان کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا, اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی. کچھ ہم چیپٹر کو جب پڑھیں گے تب ادھر ہماری پریکٹس ہو جائے گی, اور کچھ ایکسرسائز میں. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو یاد نہیں ہوں گے. تو ٹیک اٹ ایزی, بس 2-4 دفعہ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ذہن میں رہ جائے گا پھر چیپٹر کے دوران اور پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پریشان نہیں ہونا اس چیز کو لے کے. اب ہم آتے ہیں آج کی کلاس کا سب سے لاسٹ ٹاپک, اور اس چیپٹر میں آنے والے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان میں سے یہ اب لاسٹ ٹاپک ہے. تو ٹاپک کیا ہے؟ اسم المنقوص. ٹھیک ہے, یہ خاص قسم کے اسما ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہم پڑھتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں. ایسے اسما جن کے آخر میں ہمیشہ الیا آتی ہے. ٹھیک ہے, یا آتی ہے, اور اس سے ما قبل کسرہ آتی ہے, اسم المنقوص کہلاتے ہیں. ابھی ایگزامپلز آپ کو میں آگے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ اسما بس آپ نے یاد رکھیں جن کے آخر میں یا آتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ آتی ہے. بس سمپل, آخری حرف یا ہے, اس سے پہلے کسرہ ہے, تو وہ اسم منقوص ہے. اچھا, مرفوع اور مجرور حالت میں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے, جبکہ منصوب حالت میں ان کا اعراب ظاہری ہوتا ہے. اب تقدیری ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ایگزامپلس کے ساتھ. لیکن بس آپ اس چیز کو یاد رکھیں, اس پوائنٹ کو, کہ رفعی حالت میں اور جری حالت میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا, جبکہ نصبی حالت میں ان کا اعراب ظاہری ہوگا. چونکہ ان اسما کے آخر میں حرف الا یا آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے پڑھا تھا کہ یا اور واو حروف الا ہیں, یعنی کہ علت والے حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب بھی آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں کچھ اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بیمار حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو بیماری کا تھوڑا علاج کرنا پڑتا ہے. تو وہ علاج کے دوران کچھ چینجنگز آتی ہیں, تعلیلات کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو رفعی حالت اور جو جری حالت ہے نا, وہ دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں. ہمیں جملے میں ان کی پوزیشن سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ مرفوع ہے یا یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, لیکن نسبی حالت کلیئر ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں, اب نسبی حالت کیسے کلیئر ہوتی ہے. نوٹ, یا سے ما قبل جب کسرہ ہو تو وہ یا دمہ اور کسرہ کا بوجھ نہیں لے سکتی. بیمار ہے نا, تو جب اس کے اوپر یا کے اوپر دمہ آ جائے گی یا کسرہ آ جائے گی تو اس سے وہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا اگر یا سے پہلے کس حرف پر کسرہ ہوگی تو. لیکن جب یا سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو وہ یا فتح کا بوجھ لے لیتی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر فتح آ جاتی ہے. فار ایگزامپل, اب میں آپ کو وہ تعلیلات بتاتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں کہ کیسے جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے وہ سیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ دیکھیں, اصل جو تھا, اصل میں آپ بک میں بھی دیکھیں گے کہ یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہوگی, غالن. ٹھیک ہے, لیکن وہ اصل کیا تھا؟ غالیون تھا, آخر میں یا تھی. ٹھیک ہے, اب یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیمار حرف ہے تو وہ تو نہیں بوجھ اٹھا سکتی حرکت کا. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جب اس سے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہو تو یہ دمہ کا بوجھ تو بالکل بھی نہیں لے سکتی, یہ والی. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے تعلیل اس میں اس کا علاج کیا کیا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے, ہم نے سب سے پہلے کیا ہے کہ غالیون کو اوپن کر کے لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جیسے ہم تنوین آتی ہے تو تنوین کو کھول کے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بن ہے, جیسے ہم بولتے ہیں با دو زبر بن, تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے تنوین کو کھولا ہے, غالیون لکھ دیا ہم نے. اب ہمیں پتہ ہے کہ یا کے اوپر جو دمہ ہے وہ بھاری ہے, اس لیے اس سے ساکن کر دیں گے. تو غالی, یا بھی ساکن, نون بھی ساکن. اب کیا ہو گیا, اب تو التقاء ساکنین ہو گیا, دو حروف ساکن جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. تو اب کیا کریں, آپ کو پتہ ہے دو حروف ساکن کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے, تو
اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ 2 حروف ساکن ہیں اور ان میں ایک حرف جو ہے وہ بیمار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے باہر جانا ہو تو اور گاڑی میں جگہ نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ جو گھر میں سے بیمار ہے جو بندہ یا بچہ تو وہ گھر میں رہ جائے، باقی لوگ سیر سپاٹے پہ چلے جاتے ہیں، پکنک کر آتے ہیں۔ تو جو بیمار ہے ظاہرہ اسی کو ہم ڈراپ کریں گے، تو ہم یہاں پہ یا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا رہ جائے گا؟ غالن۔ اب جیسے ہم نے تنوین کو کھولا تھا، اب ہم تنوین کو واپس بند کریں گے، تو جب ہم بند کریں گے تو کیا شکل آ جائے گی؟ یہ والی شکل آ جائے گی۔ تو بہت آسان ہے، انٹرسٹنگ ہے، مزہ آتا ہے جب آپ اس تعلیل کو کرتے ہیں، تو یہ آسان ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو یہ رفع حالت کے ساتھ بتایا، اب آپ دیکھیں اسی کو جری حالت کے ساتھ، اگر ہم اس کو غالی ین کر کے لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ہم اس کا علاج کریں گے۔ سب سے پہلے تنوین کو کھولیں گے، غالیین ہو جائے گا، پھر یا کے اوپر کسرہ جو ہے وہ بھاری ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، جب ساکن کر دیں گے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ اب ایک کو گرا دیں گے اور گرائیں گے کس کو؟ وہ جو بیمار ہے، یا کو گرا دیں گے تو غالن بچ جائے گا۔ اب اس کی تنوین کو ہم بند کریں گے تو کیا بنے گا؟ غالن، جو کہ سیم شکل ہو جائے گی، بالکل ایک جیسی۔ تو اب اس طرح سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے رفع حالت میں یا جر حالت میں یہ دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملے میں اس کی پوزیشن آپ کو بتائے گی کہ اب یہاں پہ یہ مرفوع ہے یا مجرور ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی شکل ہی سیم ہے، ہمیں ان کا اعراب کیسے نظر آئے گا؟ تو اس لیے ہم ان کا اعراب کیا بتاتے ہیں؟ تقدیری، ٹھیک ہے، ان کا ہم اعراب تقدیری بتاتے ہیں۔ تو اگر اس کی ہم اور جب اس کی نسبی حالت ہوگی، میں یہاں پہ لکھنا بھول گئی ہوں، اس کی نسبی حالت کیا ہوگی؟ منصوب حالت میں کیسے ہوں گے؟ غالی ین، ٹھیک ہے، کیونکہ یا سے ما قبل اگر کسرہ ہو تو وہ یا فتح کا بوجھ لے سکتی ہے، تو اس کی یہ حالت ہوگی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اسم المنقوص آپ کو نظر آ سکتے ہیں، تو بس فی الحال کے لیے ابھی تک ہم اس کا اسم منقوص کا اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بک 6 میں جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ جو نئے ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں یہ انٹرسٹنگ بھی لگیں گے، مزہ بھی آئے گا ان کو سیکھنے میں، اور ایک خاص طور پہ یہ جو تعلیل ہے نا، یہ کرتے ہوئے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرما دے، یہاں پہ ہمارے چیپٹر میں آنے والے تمام کے تمام رولز مکمل ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔